بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 192 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قربانی کے وقت میں تقدیم و تاخیر کی تفصیل۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر ان هذا الشرط في حق من عليه الصلاة وهو المصري دون أهل السواد، لأن التأخير لاحتمال التشاغل به عن الصلاة، ولا معنى للتأخير في حق القروي ولا صلاة عليه، وما رويناه حجة على مالك والشافعي رحمهم الله في نفيهما الجواز بعد الصلاة قبل نحر الإمام، ثم المعتبر في ذلك مكان الأضحية حتى لو كانت في السواد، والمزحي في المصر يجوز كمن شق الفجر، ولو كان على العكس لا يجوز إلا بعد الصلاة، وحيلة المصري إذا أراد التعجيل أن يبعث بها إلى خارج المصر فيضحي بها كما طلع الفجر، وهذا لأنها تشبه الزكاة من حيث أنها تسقط بهلاك المال قبل مضي أيام النحر كالزكاة بهلاك النصاب، فيعتبر في الصرف مكان المحل لا مكان الفاعل اعتبارا بها، بخلاف صدقة الفطر لأنها لا تسقط بهلاك المال بعدما طلع الفجر من يوم الفطر، ولو زحى بعدما صلى أهل المسجد ولم يصل أهل الجبانة أجزأه استحسانا، لأنها صلاة معتبرة حتى لو اكتفوا بها أجزأتهم، وكذا على عكسه، وقيل هو جائز قياسا واستحسانا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ غیر ان هذا الشرط، البتہ یہ شرط اس شخص کے حق میں ہے جس پر عید کی نماز واجب ہے اور وہ شہر کا رہنے والا ہے نہ کہ دیہات والا، اس لیے کہ ذبح میں تاخیر نماز سے مشغولیت کی وجہ سے ہے، اور دیہاتی کے حق میں تاخیر کا کوئی معنی نہیں، حالانکہ اس پر عید کی نماز بھی واجب نہیں۔ وما رویناہ، اور ہماری بیان کردہ روایت وہ حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہے۔ امام کے قربانی کرنے سے پہلے نماز کے بعد قربانی کے جواز کی نفی میں، ثم المعتبر فی ذالک، پھر ذبح کے سلسلہ میں قربانی کی جگہ کا اعتبار ہے، قربان ہونے والے جانور کی جگہ کا اعتبار ہے، یہاں تک کہ اگر قربانی دیہات میں ہو، اور والمضحی قربانی کرنے والا یعنی اس کا مالک شہر میں ہو تو قربانی جائز ہے۔ کمن شق الفجر، جیسے ہی انشقاق فجر ہو، ولو کان علی العکس، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، یعنی قربانی کرنے والا دیہات میں ہو اور قربانی شہر میں ہو تو لا یجوز، تو اس طرح قربانی نماز عید سے پہلے جائز نہیں، الا بعد الصلاة، ہاں نماز عید کی ادائیگی کے بعد ہی قربانی جائز ہوگی۔ وحیلۃ المصری اذا اراد التعجیل، شہری جب اس نے جلدی کا ارادہ کیا ہو تو اس کے لیے حیلہ یہ ہے کہ وہ اپنی قربانی کا جانور شہر سے باہر بھیج دے، فیضحی بہا، تو اس جانور کی قربانی کی جا سکے گی، کما طلع الفجر، جیسے ہی فجر طلوع ہو، وہذا، یہ اس لیے کہ
کہ قربانی زکوٰۃ کے مشابہ ہے، اس طور پہ کہ ایام نہر کے گزرنے سے پہلے مال کے ہلاک ہونے کی صورت میں قربانی ساقط ہو جاتی ہے، کالزکاۃ، جس طرح زکوٰۃ کا نصاب ہلاک ہونے کی صورت میں زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے۔ فیعتبر فی الصرف، لہذا خون کے بہانے میں اعتبار کیا جائے گا محل کی جگہ کا، نہ کہ فاعل کی جگہ کا، اعتباراً بہا زکوٰۃ پر قیاس کرتے ہوئے۔ فیعتبر، یہاں یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ پر قیاس کرتے ہوئے واجب کے لیے مقام ذبح کا اعتبار ہوگا، نہ کہ مقام فاعل کا، بخلاف صدقۃ الفطر، بخلاف صدقہ فطر کے، اس لیے کہ وہ صدقہ فطر عید الفطر کے دن فجر کے طلوع ہونے کے بعد اگر مال ہلاک ہو جائے تو لا تسقط، اس صورت میں وہ صدقہ فطر ساقط نہیں ہوتا۔ ولو ضحیٰ، اور اگر کسی نے قربانی کر دی اس وقت میں جب مسجد والے نماز عید پڑھ چکے تھے، لیکن ولم یصلی اہل الجبانتی، عیدگاہ والوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی، اجزاہ استحساناً، تو استحساناً اس کی قربانی کافی ہو جائے گی، اس لیے کہ مسجد والی نماز بھی ایسی نماز ہے جو معتبر ہے، حتی لو اکتفوا بہا، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ اسی مسجد والی نماز پر اکتفا کر لیں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وقضا علی عکسہ، اور اس کے عکس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر عیدگاہ والوں نے نماز پڑھ لی ہو اور ابھی مسجد والوں نے نماز نہ پڑھی ہو تو اگر کوئی شخص قربانی کر لے تو اس کی قربانی بھی جائز ہوگی۔ وقیل، بعض نے کہا یہ جو اس کا عکس ہے، یعنی عیدگاہ والے پڑھ لیں اور مسجد والے ابھی تک نہ پڑھ سکے ہوں، تو یہ صورت قیاساً اور استحساناً دونوں طرح سے جائز ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ خلاصہ کے طور پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے آج کے سبق میں قربانی کے وقت سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے اور اس کی تفصیل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آیا قربانی عید کی نماز سے پہلے کرنے کی بھی کوئی صورت ہے یا عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کی جا سکے گی؟ تو غیر ان ھذا الشرط فی حق من علیہ الصلاۃ، یہ جو دو روایات نقل کی گئی تھیں، ان اول نسکنا فی ھذا اليوم الصلاۃ ثم الاضحیۃ، کہ 10 ذی الحج کو ہمارے ذمہ جو کام ہیں ان میں سے پہلا کام نماز کا پڑھنا ہے، پھر دوسرا کام قربانی کا کرنا ہے، اور اس سے پہلے جو روایت گزری من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد ذبیحتہ، کہ جس نے نماز عید سے پہلے ذبح کر لیا تو وہ اپنے ذبح کا اعادہ کرے۔ گویا کہ ان دونوں روایات سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ قربانی نماز عید کے بعد کرنا شرط ہے، تو اس شرط کی وضاحت کر رہے ہیں ہمارے آج کے سبق میں۔ غیر ان ھذا الشرط، کہ یہ جو شرط ہے یہ مطلق نہیں ہے بلکہ اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ بظاہر تو روایات سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ نماز عید کی ادائیگی سے پہلے قربانی کرنے کی کوئی جائز صورت نہیں ہے، تو یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ نہیں، مطلق نہیں ہے، بلکہ یہ جو شرط ہے کہ نماز عید سے فارغ ہو کر قربانی کرے، یہ شرط تو اس شخص کے حق میں ہے جس پر نماز عید واجب ہے۔ ظاہر ہے وہی پڑھے گا جس پر واجب ہوگی، تو اب واجب کس پر ہوتی ہے؟ وَهُوَ الْمِصْرِيُّ، جو شہر کا رہنے والا ہے، اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہاں نماز عید اور جمعہ کی شرائط موجود ہوتی ہیں، لہذا اس نے تو عید کی نماز پڑھنی ہے۔ دون اہل السواد، نہ کہ دیہات کے رہنے والے، جو دیہات کا رہنے والا ہے اس کے ذمہ عید کی نماز ہے ہی نہیں، لہذا معلوم ہوا کہ یہ شرط
صرف شہری کے لیے ہے جو دور دراز دیہات میں رہتے ہیں، اور دیہات سے مراد ایسے دیہات جہاں نماز جمعہ اور نماز عید ادا کرنے کی شرائط وہ موجود نہیں ہیں۔ تو اہل سواد، سواد کا ویسے لفظی معنی کالے رنگ کا ہوتا ہے، تو زراعت اور کھیتی کی وجہ سے کہ جب سبزہ تیز ہو اور دھوپ بھی تیز ہو تو اس وقت میں اگر کوئی آدمی دور سے دیکھتا ہے تو وہ سبزہ مائل بسیاہی نظر آتا ہے، اس لیے جہاں اس قسم کی صورتحال ہو تو ان کو اہل السواد کہتے ہیں۔ اب لأن التاخیر لاحتمال التشاغل به عن الصلاۃ، نماز کے بعد قربانی کرنے کی وجہ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ تاخیر کا حکم اس لیے دیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شہر والا قربانی میں لگے تو قربانی میں لگنے کے بعد اس کے لیے ایسی مصروفیت بنے کہ وہ اتنی دیر سے فارغ ہو جس کی وجہ سے اس کی عید کی نماز ہی رہ جائے۔ تو اب اگر وہ قربانی میں مشغول ہو جائے گا تو امکانات ہیں کہ اس کی نماز عید کی ادائیگی وہ متاثر ہو جائے، تو اس لیے شہر والوں کو تو پابند کیا کہ وہ پہلے نماز پڑھیں پھر قربانی کریں۔ ولا معنی للتاخیر فی حق القروی، ہاں دیہاتیوں کے لیے تاخیر کا کوئی معنی نہیں ہے، جو دیہات میں آباد ہیں ان کے لیے اس قسم کی تاخیر کا کوئی شک و شبہ موجود نہیں ہے، اس لیے وہ صبح صادق کے بعد ہی قربانی کر سکتے ہیں۔ ولا صلاۃ علیہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ذمہ تو نماز ہے ہی نہیں۔ وما رویناہ حجۃ علی مالک والشافعی رحمہم اللہ، یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع کر رہے ہیں کہ امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ تعالی کا موقف یہ ہے، انہوں نے یہاں پہ دو باتیں فرمائی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نماز عید سے لوگ فارغ ہو جائیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ امام بھی اپنی قربانی کرنے سے فارغ ہو جائے۔ تو بظاہر تو اس عبارت سے یہی مفہوم ہو رہا ہے کہ دونوں حضرات کا موقف یہ ہے فی نفیہما الجواز بعد الصلاۃ، فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد بھی قربانی جائز نہیں ہے قبل نحر الامام، امام کے نحر کرنے سے پہلے۔ تو گویا کہ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ ایک تو لوگ نماز سے بھی فارغ ہو جائیں، اور جو امام وقت ہے وہ پہلے اپنی قربانی ذبح کرے پھر بقیہ لوگ کریں، یعنی لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے کہ جب تک امام اپنی قربانی ذبح نہ کر لے اس وقت تک ذبح نہ کریں۔ تو یہ فرماتے ہیں وما رویناہ، وہ روایت جو ہم نے نقل کی وہ روایت امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ ان حضرات کے خلاف حجت ہے۔ وہ روایت یہ ہے من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد ذبیحتہ ومن ذبح بعد الصلاۃ، جس نے نماز کے بعد ذبح کیا فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، کہ جس نے نماز کے بعد ذبح کیا، تو اب نماز کے بعد کا لفظ تو یہاں مطلق ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ جب امام نماز سے فارغ ہو جائے اور پھر نماز کے بعد امام قربانی بھی کر لے تب قربانی کرو، بلکہ حدیث مبارکہ میں تو یہ ہے کہ جب امام نماز سے فارغ ہو جائے تو قربانی کر لو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا اصل مسلک یہی ہے، موسوعہ میں جو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سے نقل کیا گیا ہے، باب کتاب الضحایا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 453، تو اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ نظریہ نقل فرمایا گیا ہے۔ آگے ہمارے سبق میں یہ مسئلہ ہے کہ قربانی کے معاملے میں اب دو چیزیں یہاں موجود ہیں، ایک ہے قربانی کا جانور اور ایک ہے اس قربانی کا مالک یعنی انسان۔ تو اب یہ جو مسئلہ گزشتہ جزئی میں ذکر کیا گیا تھا کہ قربانی یا دیہات میں ہوگی یا شہر میں ہوگی، اسی طرح قربانی کا مالک یا دیہات میں ہوگا یا شہر میں ہوگا، تو اس کی کچھ تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ ثم المعتبر فی ذلک،
مکان الاضحیتی کہ اس مسئلہ میں اضحیہ قربان ہونے والے جانور کی جگہ کا اعتبار ہے، وہ جانور جس جگہ موجود ہو وہاں کا ضابطہ دیکھیں گے، حتی لو کانت فی السوادی یہاں تک کہ اگر وہ جانور دیہات میں ہے اور وہ دیہات ایسا ہے کہ وہاں عید کی نماز قائم نہیں ہو سکتی، والمضحی فی المصر اور جو اس جانور کا قربانی کا مالک ہے وہ شہر میں رہتا ہے، تو چونکہ اضحیہ کا اعتبار ہے اور یہ اضحیہ سواد میں موجود ہے، یجوز کمن شق الفجر تو قربانی جائز ہوگی جیسے ہی فجر پھوٹے، یعنی جیسے ہی صبح صادق ہو تو قربانی کرنا جائز ہو جائے گا۔ ولو کان علی العکس اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، اب پہلی صورت میں تھا کہ قربانی دیہات میں تھی، قربانی کا مالک شہر میں تھا، لیکن اگر ایسا ہو کہ قربانی وہ شہر میں ہو اور قربانی کا مالک مضحی دیہات میں ہو، تو اس صورت میں قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا الا بعد الصلاۃ۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، یعنی قربانی کرنے والا دیہات میں ہے اور قربانی شہر میں ہے، تو جائز نہیں ہے، نماز کے بعد ہی قربانی کرنا جائز ہوگا۔ وحیلۃ المصری سے ایک صورت بتا رہے ہیں کہ اگر شہر والے کو جلدی ہو اس نیت سے کہ میری قربانی جلدی ہو جائے تاکہ میں غرباء میں گوشت تقسیم کروں، تو اس مصری کے لیے حیلہ یہ ہے، اس شہری کے لیے طریقہ کار یہ ہے جب اس کو جلدی کا ارادہ ہو کہ وہ اپنی قربانی شہر سے باہر بھیج دے۔ اب جب باہر بھیج دے گا تو فیضحیٰ بہا کما طلع الفجر جیسے ہی فجر طلوع ہوئی اس جانور کی قربانی کر دی، کیونکہ ضابطہ یہ تھا کہ ثم المعتبر فی ذلک مکان الاضحیہ، اب وہ قربانی ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں نماز عید قائم نہیں ہو سکتی۔ ہمارا سبق نمبر 192 اسی پر مکمل ہوا۔